أنت الرحيم يا ابني عطاك منك العطاء يا أنت العظيم يا فيك الرجاء يا أنت الحليم الستار الملك الملك الغفار الوهاب المنان المتعال الرحمن الستار ملك الملك الغفار الوهاب المنان المتعال الله الله يا ربي يا الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. پروگرام بندوں کی حقوق کی ایک اور کڑی لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کا ہمارا عنوان ہے بڑوں اور بزرگوں کے حقوق. اسلام کے نزدیک فضیلت و برتری کا ایک معیار عمر بھی ہے. جو عمر میں ہم سے بڑے ہوتے ہیں وہ ہماری عزت اور ہمارے احترام کے مستحق ہوتے ہیں. ان کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کی عزت کریں, ان کا احترام کریں. اور جو شخص بڑوں کے اس حق کا جس قدر لحاظ رکھتا ہے اس کا ایمان اسی قدر اعلیٰ اور مثالی مانا جاتا ہے. چنانچہ مشہور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم يرحم صغیرنا ويعرف حق کبیرنا فلیس منا. آپ نے کہا کہ جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کے حق کو نہ پہچانے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چھوٹوں پہ رحم کرتا ہے, بڑوں کا احترام کرتا ہے, وہ ایک اچھے مسلمان کی علامت ہے, اس کے اسلام کی ایک خوبی ہے. وہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بزرگ اور بوڑھے انسان کی بڑی اہمیت بتائی ہے. اسلام پر قائم رہتے ہوئے جو بوڑھا ہو گیا ہو, نماز پڑھتے پڑھتے بوڑھا ہو گیا ہو, توحید پر قائم رہتے رہتے بوڑھا ہو گیا ہو, دین پر عمل کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا ہو, اس کے بال سفید ہو گئے ہوں, اسی لیے سفید بالوں کو نکالنے اور اکھیڑنے سے منع کیا گیا ہے. آپ نے فرمایا لا تنتف الشیب فإنه نور المسلم. سفید بالوں کو کھیڑا مت کرو, اس لیے کہ وہ مسلمان کا نور ہے, مسلمان کی روشنی ہے. اور ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كان له نورا يوم القيامة. جو مسلمان بھی اسلام پر قائم رہے اور اتنی مدت قائم رہے کہ اسلام پر قائم رہتے ہوئے اس کے سر کے بال سفید ہو جائیں تو بالوں کی یہ سفیدی اس کے لیے قیامت کے روز نور کا کام دے گی. اس لیے حدیث میں سفید بالوں کو نکالنے سے ممانعت ہے اور کہا گیا کہ خضاب لگا سکتے ہو. محترم بھائیوں, ایسے بزرگ اور ایسے بوڑھے لوگ اسلام پر قائم رہتے ہوئے, اسلام پر عمل کرتے ہوئے, جن پہ بڑھاپا طاری ہو چکا ہے, شرعاً وہ ہمارے احترام کے حقدار ہیں, عزت کے حقدار ہیں. ہماری جانب سے کسی بھی قسم کی گستاخی ان کی شان میں نہیں ہونی چاہیے. ہماری جانب سے کسی بھی قسم کی بے ادبی ان کی شان میں نہیں ہونا چاہیے. ابو داؤد کی ایک روایت میں پیارے نبی فرماتے ہیں ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم. فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے احترام اور اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کا تقاضا ہے کہ اس مسلمان کی عزت کی جائے جس کے سر کے بال اسلام پر عمل کرتے کرتے سفید ہو چکے ہوں. سبحان اللہ, غور کرو کہ بوڑھوں اور بزرگوں کا کتنا عظیم حق بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احترام کا تقاضا قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, بڑوں کی عزت کرنا, بڑوں کا احترام کرنے کو. احادیث میں اگر آپ دیکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری تعلیمات ہیں جو عمر سے جوڑی ہیں, عمر سے جوڑ کر دی گئی ہیں. بہت ساری تعلیمات کا تعلق انسان کی عمر سے ہے, بڑی عمر سے ہے. چنانچہ امامت کا حقدار کون ہوگا, کون امامت کرے گا, حدیث میں کہا گیا
یؤم القوم اقرأهم لکتاب اللہ، امامت کا پہلا حقدار وہ شخص ہے جس کو قرآن مجید زیادہ یاد ہو اور جو قرآن مجید اچھا پڑھتا ہو. فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاء، اگر دو ایسے اشخاص جمع ہو گئے ہیں کہ دونوں کو قرآن ایک ساتھ یاد ہے اور دونوں اچھی طرح پڑھتے ہیں، تو دیکھا جائے گا ترجیح کے لیے فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، حدیث رسول کا علم کس کے پاس یاد ہے، سنت رسول کا علم کس کے پاس یاد ہے، اس کو آگے بڑھا جائے گا امامت کے لیے. اور اگر قرآن میں بھی دونوں برابر ہیں، حدیث کے علم میں بھی دونوں برابر ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَأَكْبَرُهُمْ سِنًّا، فَأَكْبَرُهُمْ سِنًّا، عمر میں جو بڑا ہو وہ امامت کرے گا. منصب امامت بہت عظیم منصب ہے، لہذا اس منصب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار عمر کو بھی بتایا کہ بڑے لوگ اس منصب کے حقدار ہیں. مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر جب تقریباً 20 دن ہم نے قیام کیا، اور 20 دن قیام کے بعد جب ہم واپس جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چند باتوں کی نصیحت کی. آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہا کہ جیسے نماز پڑھتے ہوئے تم نے مجھے دیکھا ہے ویسی نماز پڑھنا. پھر کہا کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے کوئی اذان دے اور تم میں سے جو بڑا ہے وہ امامت کرے. تو دیکھو منصب امامت کا حقدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرحلے میں عمر والے کو قرار دیا ہے جو عمر میں بڑا ہو. اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، امام کے پیچھے کھڑے ہونے کا کسے ہے، اگلی صفوں میں کون کھڑا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیچھے یعنی امام کے پیچھے تم میں سے ان لوگوں کو کھڑے ہونا چاہیے جو عقل رکھنے والے، سمجھ رکھنے والے، شعور رکھنے والے ہیں، مطلب بڑے لوگ. تو امام کے پیچھے انہیں کھڑے ہونا چاہیے اور اس کے لیے انہیں جلد سے جلد مسجد آنا چاہیے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، ابن عمر راوی ہیں رضی اللہ عنہما. آپ نے خواب دیکھا، آپ فرماتے ہیں کہ میں خواب میں مسواک کر رہا تھا. مسواک ایک فضیلت والا عمل ہے. مسواک کرتے ہوئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو. فرماتے ہیں کہ مسواک کرنے کے بعد میرے ایک جانب ایک چھوٹا بچہ تھا اور ایک جانب بڑا شخص تھا. میں نے وہ مسواک اس چھوٹے بچے کے حوالے کر دی تو خواب میں مجھ سے کہا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبر کبر، کہا کہ مسواک بڑے کو دیجئے، بڑے کو دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک جو آپ نے بچے کو دے دی تھی وہ لے کر آپ نے جو بڑا شخص آپ کے پہلو میں تھا اس کو دے دی. اس مسواک ایک فضیلت والا عمل ہے. اس فضیلت کا حقدار چھوٹوں کے مقابلے میں شریعت نے بڑوں کو قرار دیا ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بڑوں کے ساتھ کیسے ادب کا معاملہ کرتے تھے، بڑوں کا ادب و احترام کیسے کیا کرتے تھے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے. بخاری شریف کی روایت ہے، صحابی رسول سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے بڑے بڑے صحابہ جو حدیثیں بیان کر رہے ہیں وہ ساری حدیثیں مجھے بھی معلوم ہیں، لیکن جب میں نے دیکھا کہ مجھ سے جو بڑے لوگ ہیں وہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں تو میں نے ادب کا تقاضا سمجھا کہ میں ان کے سامنے خاموشی اختیار کروں. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. حدیثوں کو پھیلانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، علم کو پھیلانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن علم کو پھیلانے میں اور احادیث کو بیان کرنے میں بھی ادب کے تقاضوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. تو سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب مجھ سے بڑے لوگ عمر میں بڑے ہیں، علم میں بڑے ہیں، جب میں انہیں وہ حدیثیں بیان کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جو حدیثیں مجھے بھی معلوم ہیں تو ادب کا تقاضا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں خاموش رہوں اور بڑوں کے سامنے نہ بولوں. صحابی رسول ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ان کے ادب کا طریقہ ملاحظہ کرو، بڑوں کے ساتھ وہ کیسے ادب کا معاملہ کرتے تھے. ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس جمی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، کہا کہ بتاؤ ایک درخت ہے جس کی مثال
مسلمان کسی ہے، مسلمان جیسا ہے وہ درخت، کون سا درخت ہے بتاؤ؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سوچنے لگے، بہت سو کا ذہن جنگل تک چلا گیا، جنگل کے درخت سوچنے لگے کون سا درخت ہے جس کی مثال مسلمان جیسی ہے، بالآخر کسی نے جواب نہیں دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ کیا تمثیل ہے مسلمان سے جو کھجور کے درخت کو تشبیہ دی گئی ہے۔ کھجور کے درخت کی خوبی اور خصوصیت یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ شروع سے آخر تک نفع بخش ہوتا ہے، انسانیت کے حق میں نفع بخش ہوتا ہے، اس کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی، اس کا پھل، اس کا پتا، اس کا تنا، اس کی جڑیں، کھجور میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں جو بیکار جاتی ہو کھجور کے درخت میں۔ اسی طرح ایک مومن بھی انسانیت کے حق میں نفع بخش ہوتا ہے، ایک مومن جہاں رہتا ہے انسانیت کو اس سے فائدہ ہی پہنچتا ہے۔ یہ تمثیل تھی۔ مجلس ختم ہوئی اور گھر جاتے ہوئے صحابی رسول ابن عمر رضی اللہ عنہما، جو کہ اتنی بڑی عمر کے نہیں تھے عہد نبوی میں، ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے باپ عمر سے کہا کہ ابا جان، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا مجھے معلوم تھا کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیٹے جواب کیوں نہیں دیا پھر تم نے؟ تم اگر جواب دیتے تو میرے لیے کتنے شرف کی بات ہوتی، کتنی عزت کی بات ہوتی کہ میرے بیٹے نے نبی کے ایک سوال کا جواب دیا۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ابا جان، جس مجلس میں آپ ہوں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے کبار صحابہ ہوں، اس مجلس میں مجھے جواب دیتے ہوئے شرم آئی۔ سبحان اللہ، غور کریں کیسا ادب ہے یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے اور انہوں نے نبی کی تربیت سے یہ گر سیکھے اور نبی کی تربیت کا تقاضا سمجھا کہ جہاں بڑے لوگ بول رہے ہوں، بڑوں کے سامنے ان کے رہتے ہوئے بولنا یہ بسا اوقات گستاخی ہوتی ہے۔ ہاں، اللہ کہ بڑے لوگ اجازت دیتے ہیں یا ان سے کبھی بتقاضۂ بشریت کوئی لفظش ہو رہی ہے، کوئی غلطی ہو رہی ہے، تب ایسی صورت میں کہا جا سکتا ہے، لیکن جو کام جو ہم سے ہونے کا ہے وہ ہمارے بڑوں سے ہو رہا ہے تو بڑوں کے ساتھ ادب کا تقاضا ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہر قدم ان آداب کا لحاظ رکھا کرتے تھے، اسی لیے صحابہ میں یہ ماحول آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، ان میں کے بڑے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ اور چھوٹے بڑوں کے ساتھ ادب کا معاملہ۔ ایک چھوٹا سا بریک ہم لیتے ہیں، آپ جڑے ہیں ہمارے ساتھ، بہت جلد ہم لوٹیں گے۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ بڑوں اور بزرگوں کے ساتھ ادب کے تقاضے کیا ہیں اور ان کے حقوق کیا ہیں، تو بڑوں کا ایک حق یہ بھی بنتا ہے کہ جہاں کوئی اہم معاملہ آتا ہے تو بڑے معاملات اور اہم معاملات میں بڑوں کو بات کرنا چاہیے، چھوٹوں کو خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ معاملے کو جس طرح بڑے لوگ سمجھ سکتے ہیں، چھوٹے لوگ جو کم عمر ہوتے ہیں، کم سن ہوتے ہیں، یہ کم حق کو سمجھ نہیں سکتے۔ عہد نبوی میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ دو صحابہ عبداللہ بن سہل اور محیصہ بن مسعود رضی اللہ عنہما، یہ دونوں اپنے کسی کام کے لیے خیبر گئے ہوئے تھے اور خیبر میں یہودی آبادی تھی۔ خیبر جا کر دونوں اپنے اپنے مقصد کے لیے جدا ہو گئے ایک دوسرے سے کہ بعد میں پھر ملیں گے کام ہونے کے بعد۔ محیصہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب اپنا کام پورا کر کے واپس آئے تو دیکھا کہ عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ کو کسی نے قتل کر دیا ہے، خون میں لت پت ان کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ خیبر سے محیصہ بن مسعود رضی اللہ عنہ واپس آئے اور عبداللہ بن سہل کے بھائی عبد الرحمن ابن سہل رضی اللہ عنہ ان کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، یہ ماجرا عرض کرنے کے لیے، بات رکھنے کے لیے۔ تو مقتول صحابی جو عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ ہیں، شہید صحابی عبداللہ بن سہل، ان کے سگے بھائی عبد الرحمن بن سہل بولنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً انہیں روکا اور ٹھوکا اور کہا کبر کبر، کہا کہ جو بڑے ہیں انہیں بولنے دو، جو بڑے ہیں انہیں بولنے دو۔ چنانچہ محیصہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بولنا پڑا،
حالانکہ جو شہید صحابی ہیں یہ تو ان کے سگے بھائی عبد الرحمن ابن سہل، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ وہ عمر میں چھوٹے تھے اور معاملہ قتل کا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آپ نے کہا کہ اس معاملے میں چھوٹوں کو خاموش رہنا چاہیے اور اس معاملے میں بڑے لوگوں کو بولنا چاہیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کے ساتھ آپ کا رویہ، آپ کا سلوک اور آپ کا معاملہ کیسا تھا؟ اس کا انداز آپ اس واقعے سے لگائیے۔ فتح مکہ کے واقعات میں یہ واقعہ آتا ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا، مسلمان فاتحانہ شان سے مکے میں داخل ہوئے اور مکے والے پوری طرح سے شکست کھا گئے اور جوق در جوق اسلام میں بھی داخل ہو گئے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس دن اپنے والد ابو قحافہ کو اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ اس دن تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ اپنے والد کو اٹھا لائے اور لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے سر کے سارے بال سفید ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو کہا کہ ان کے گھر کی خواتین سے کہو کہ انہیں خضاب لگائیں، خضاب لگانا سنت نبوی ہے۔ آپ نے کہا کہ یہود و نصارہ خضاب نہیں لگاتے، لہٰذا ان کی مخالفت کرو، یہ سنت نبوی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا لو اقررت الشیخ فی بیتہ، لو اقررت الشیخ فی بیتہ، کہا کہ ابو بکر اپنے بزرگ اور بوڑھے باپ کو کیوں اٹھا کر لائے، وہیں گھر ہی میں رہنے دیتے، ہم ان کے پاس جاتے۔ سبحان اللہ، کہا کہ یہ بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، ان کو اٹھا کر لایا نہیں جانا چاہیے بلکہ ان کے پاس ہمیں جانا چاہیے۔ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ادب پر۔ اس میں دیکھو ایک طرف خود ابو قحافہ جو ابو بکر کے والد ہیں ان کی عزت و توقیر کی بات ہے، اور دوسری طرف خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا لحاظ کر کے کہا کہ لو اقررت الشیخ فی بیتی، ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے تھا کیونکہ وہ ابو بکر کے والد ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کے بڑھاپے کا بھی لحاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ بوڑھوں اور بزرگوں کا ایک حق یہ بھی بنتا ہے کہ کبر سنی کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے ان کے مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے، ان کی طبیعت میں تبدیلی آ جاتی ہے، ان پہ نسیان طاری ہو جاتا ہے، وہ بہت ساری باتیں بھولنے لگتے ہیں، اور جیسے کہا جاتا ہے اردو زبان میں 55 کے بعد انسان بچپن کی طرف پھر سے جو ہے لوٹ جاتا ہے، 55 کے بعد بچپن کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اور قرآن مجید بھی کہتا ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، اور تم میں سے بعض ہیں جو عمر کے بے غرض مرحلے کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تاکہ جاننے کے باوجود کوئی چیز نہ جانے۔ یہ عمر کا بے غرض مرحلہ کون سا مرحلہ ہے؟ ارذل عمر، یہ بڑھاپے کی انتہا ہے، جہاں انسان پوری طرح سے بچہ بن جاتا ہے، ہم یوں کہہ سکتے ہیں بوڑھا بچہ ہے۔ جس طرح ایک ننھا معصوم سا بچہ جیسی حرکتیں کرتا ہے، یہ بوڑھا بچہ بھی ویسی ہی حرکتیں کرتا ہے۔ وہ خود کھا نہیں سکتا، اسے کھلانا پڑے گا، وہ خود پی نہیں سکتا، اسے پلانا پڑے گا، وہ خود غسل نہیں کر سکتا، اسے غسل دینا پڑے گا، وہ خود اپنا لباس بدل نہیں سکتا، اسے لباس بدلانا پڑے گا۔ ہر قدم وہ دوسروں کی مدد کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عمر سے پناہ مانگی ہے۔ حدیثوں میں دعا ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور پروردگارہ میں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے، میں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ عمر کے ایسے مرحلے کی طرف لوٹایا جاؤں کہ جہاں انسان پوری طرح سے دوسروں پر بوجھ بن جاتا ہے اور جہاں انسان کی اولاد بھی انسان سے تنگ آ جاتی ہے۔ حضرات، بوڑھوں اور بزرگوں کا یہ حق بنتا ہے کہ عمر کے اس مرحلے کو پہنچنے کے بعد
ان کی حرکتوں کو ہم برداشت کریں، خصوصاً والدین. اسی لیے قرآن مجید اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، خصوصیت کے ساتھ کیوں کہتا قرآن کہ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اف نہ کہنا، اس لیے کہ بڑھاپے کو پہنچنے کے بعد واقعتاً وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے بسا اوقات اولاد بھی بیزار ہو جاتی ہے. تو بوڑھوں بزرگوں کا یہ حق بنتا ہے کہ عمر کے اس مرحلے میں ان کی لغزشوں کو برداشت کیا جائے، ان کی زبان کی باتوں کو برداشت کیا جائے، ان کی حرکتوں کو برداشت کیا جائے، اور نہ صرف برداشت کیا جائے بلکہ جہاں تک ہو سکے ان کی خدمت کی جائے. بینائی کمزور ہو چکی ہے، ہاتھ پکڑ کے ان کی رہنمائی کی جائے. خود اٹھ نہیں سکتے ہیں، پکڑ کے اٹھایا جائے. خود چل نہیں سکتے ہیں، پکڑ کے چلایا جائے. بڑوں کے ساتھ یہ ادب ہمارے اسلام کی اچھائی کی علامت ہے، اور ہم بڑوں کا ادب کریں گے تو یاد رکھو کل جب ہم بڑے ہو جائیں گے تو ہمارے چھوٹے ہمارا ادب کریں گے. تاریخ کی کتابوں میں ایک چھوٹا سا واقعہ منقول ہے. حسن اور حسین رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے، دونوں نے ایک بزرگ کو دیکھا، بزرگ وضو کر رہے ہیں اور وضو میں غلطی کر رہے ہیں. اب بتانا چاہا بزرگ کو کہ وضو میں غلطی ہو رہی ہے. اب ظاہر بات ہے سیدھے جا کے اگر یہ بتائیں گے، ڈائریکٹ بتائیں گے تو بڑی شرمندگی کی بات ہوگی. تو دونوں نے دیکھیے سبحان اللہ ادب کے تقاضے کو کیسا پورا کیا، اور جو غلطی ہو رہی تھی اس غلطی کی اصلاح بھی کیسے کی. دونوں نے آپس میں طے کیا، منصوبہ بنایا. منصوبہ بنا کے اس بزرگ کے پاس گئے اور بزرگ سے کہا کہ بزرگ ہم دونوں وضو کرتے ہیں، دیکھیے کہ کس کا وضو درست ہے. دونوں نے وضو کیا، حضرت حسن نے بھی وضو کیا، حضرت حسین نے بھی وضو کیا رضی اللہ عنہما، اور درست دونوں نے صحیح طریقے سے وضو کیا. دونوں کی وضو میں کوئی فرق نہ تھا. اور بزرگ جو پیغام وہ دونوں بچے دینا چاہ رہے تھے رضی اللہ عنہما، اس پیغام کو سمجھ گئے، اپنی غلطی کی اصلاح کر لی، اپنی غلطی کو درست کر لیا. کتنا پیارا اسلوب ہے، کتنا نرالا اسلوب ہے. بزرگ پہ فوراً نکیر بھی نہیں کی، ان کے احساس کو چوٹ نہیں پہنچایا، ان کی انا اور ان کی غیرت کو چیلنج بھی نہیں کیا، اور غلطی کی اصلاح بھی ہو گئی. بڑوں کے ساتھ ادب کا یہ تقاضا ہوتا ہے، اور بڑوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اس پہلو کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے. آج دیکھیے، آج ہمارے اسلاف میں اور امت کی موجودہ نسلوں میں جو ایک بنیادی تبدیلی اور بنیادی کمی ہے وہ یہی قلت ادب. آج امت کی پچھلی نسلوں کے مقابلے میں آج کی نسلوں میں ذرا ادب کی کمی ہے، اخلاق کی کمی ہے. غلطی کو غلط کہنے کا بھی ایک ادب ہوتا ہے، کسی کے غلط کام پہ انکار کرنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، بات چیت اور گفتگو کا ایک ادب ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ پیش آنے کا ایک ادب ہوتا ہے. آج ہم زندگی میں ادب سے دور ہو گئے، جبکہ اسلاف کے نزدیک ادب کی کیا اہمیت تھی اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے. سلف صالحین میں سے ایک بزرگ اپنے بچے کو علم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ بھیج رہے ہیں، اور مدرسہ بھیجتے ہوئے نصیحت کرتے ہیں، یا بنی لأن تتعلم بابا واحدا من ابواب الادب احب الی من ان تتعلم 70 بابا من ابواب العلم. آب زر سے لکھا جانا چاہیے یہ جملہ. کہا کہ بیٹے مدرسہ جا رہے ہو، پڑھنے کے لیے جا رہے ہو، علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو، مگر میری اس نصیحت کو حرز جاں بنا لینا کہ مدرسہ جا کر ادب اور اخلاق کا ایک باب سیکھ کر آ جاؤ. یہ میرے نزدیک بہتر ہے بمقابل اس کے کہ علم کے 70 باب تم نے سیکھ لیے ہو اور تمہارے پاس ادب نہ ہو. آج اس اصول کو، اس سبق کو، اس پیغام کو عام کرنا چاہیے. گھر گھر، ہر اسکول، ہر مدرسہ، ہر کالج میں. یہ مدارس، یہ کالجز، یہ اسکولز، ان کا اصل مشن تعلیم سے زیادہ ادب سکھانا ہے. تو انسان کے اندر ادب آئے گا تو بڑوں کا احترام کرے گا، بڑوں کی عزت کرے گا اور بڑوں کی توقیر کرے گا. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. أرجو رضاك يا الله أنت الرحيم يا الله هبني عطاك يا الله أنت الكريم